پسینہ ایک کر دیا طاہر حسین نے، خون پسینہ ایک کیا قطب زمن نے. چاہتے تو آرام سے رہتے، کون روکنے والا تھا؟ چاہتے عائشہ اور زندگی کاٹتے. کس کو جواب دینا تھا؟ کیا تم ان کی ذمہ داری میں ہو؟ فرض ہے. لیکن تمہارے لیے قربان کیا، گھر بار قربان کیا. تم تو اپنا گھر ایک مہینے کے لیے نہیں چھوڑتے، ایک گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑتے. اور وہ طاہر جو نبی کی دین کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے، نبی کی امت کے لیے ایک ایک سال گھر نہ جائے. اس کے لیے اب تو قدر کرو. تمہارے لیے کیا دے دیتے تھے تم ان کو؟ مال و زر. بس یہی ایک لالچ، یہی ایک اندر کی خواہش کہ میرے نانا کی امت بخشی جائے، میرے نانا کی امت صراط مستقیم پہ رہے، میرے نانا کی امت کو کوئی اونچا پائجامہ والا بھٹکا نہ لے جائے. صرف تمہارے لیے. ان کا بیڑا تو پار تھا، تمہارا پار کروا رہے تھے. احسان فراموش نہ بنو، احسان مند بنو. شریف خاندان کے لوگ وہی ہوتے ہیں، انہی کو اپنے آپ کو شریف کہنے کا حق ہے جو احسان کرنے والے کا احسان یاد رکھے. تمہارے لیے پوری زندگی سفر حجر میں زندگی بتانے والا، کیا تم ان کے لیے سال کا ایک دن نہیں قربان کر سکتے؟ جان مال جتنا بھی آپ کے اندر ہے جذبہ اس کے محمد، اس کے آل محمد کا نہیں لٹا سکتے. اگر مدینے جا کر تو ان کے بیٹے کے آگے لٹا دیں، یہ وہیں تک لے کے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد رکھنا گھر والا ہمیشہ آخرکار گھر ہی جاتا ہے. ہمارا گھر مدینہ ہے، مدینہ. ہمارے بزرگوں کو کیا کسی کو شوق لگا تھا مدینہ جیسا شہر چھوڑنے کی؟ کون مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ لیکن ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے مدینہ چھوڑا ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. وہ تو مدینہ آرام سے رہتے، اور دنیا میں جو سادات کا گلدستہ پھیلا ہے کہ ہر ملک میں، ہر نگر، ہر ڈگر میں سید جیسے سید چمک رہے ہیں. یہ اپنے لیے نہیں آئے، تیرے لیے آئے تھے. یہ طاہر اپنے لیے جو کیا وہ اس کے ساتھ، تیرے لیے جو کیا وہ تو یاد رکھ. تمہارے لیے آئے ہیں وہی سنت جو بزرگوں نے کی ہے، حضرت کے آبا و اجداد نے، اسی پر پوری زندگی گزار دینے والے کا نام قطب زمان طاہر حسین جیلانی. قدر کرو، قدر. دا وے آف تھاٹ، سوچنے کے طریقے کے بدلو گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا. تم لوگ بالکل ایسے ہی جیسے لگتا بات آئی گئی سی ہو جاتی ہے، ایسا معاملہ رکھتے ہو. کیا ضرورت تھی بیابان میں آ کر تم لوگوں کو سدھارنے کی؟ اچھا رہتے شہر میں، اور اس سے اچھا رہتا کہ مدینے میں رہتے. یہ ہے پہاڑستان، ریگستان، گرمستان. آئے تو گرمستان میں، مگر کیا کرنے ہیں؟ تمہارے ایمان میں گرمی پیدا کرنے. ارے کیا ایمان میں گرمی ڈالنے کا احسان بھی گیا؟ اب ان کے نام پر اگر کوئی مشن چلے تو ہمیں آگے ہونا ہے کہ پیچھے ہونا ہے؟ ان کے نام پر کوئی مدرسہ قائم ہو تو آگے ہونا ہے کہ پیچھے ہونا ہے؟ ان کو تھوڑی پڑھانا ہے، وہ تو پڑھے ہیں. ان کو نہیں، وہ تو پڑھ کے نکل گئے. وہ چاہتے میرے پیچھے رہ جانے والے بھی جاہل نہ رہے. تو کھڑا کر دیا اپنے دو شہزادوں کو تمہارے بیچ میں لا کر، اور پیغام دے دیا اگر چاہتے ہو کہ طاہر کا مشن چلتا رہے تو میرے دونوں بیٹوں سے جڑ جاؤ. میرے دونوں بیٹوں سے جڑو. یہ میں دل کی اتھا گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں سے علم دین کا چراغ روشن ہوتا ہے. یاد رکھو علم جو ہے نا وہ نور ہے، نور. اور نور جہاں بھی ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں. تو اندھیرے سے باہر نکالنے کے لیے اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو اندھکار سے اگر باہر نکالنا ہے تو اس کو پرکاش میں لانا ہوگا. وہ پرکاش اگر کہیں سے بڑھتا ہے تو نبی کے گھر یعنی مدرسے سے. نبی کے ساتھ کیا ہوا کوئی عمل اور نبی کی ہوئی کوئی مدد یہ اللہ بھی نہیں بھولتا. اللہ تو کچھ نہیں بھولتا، پر اس کا اجر بڑا عظیم ہے. یاد رکھو اگر آپ اللہ کے گنہگار ہو اللہ معاف کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کے گنہگار ہو اور ایمان والے ہو تو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر رسول اللہ کے گنہگار ہو، پتہ صاف، تو اللہ کا گھر تو بنا دیے، نہیں جاتے ہو، حساب ہوگا پر اللہ معاف کر سکتا ہے. مگر رسول اللہ کا گھر بننے میں بھی اگر رکاوٹ بنتے
رسول اللہ کے گھر کی تعمیر کا حصہ نہیں لیتے تو ہو سکتا کل سوال ہو جائے کہ تمہارے محلے میں میرے نبی کا کام ہو رہا تھا، نبی کے نام کا گھر بن رہا تھا، حصہ کیوں نہیں لیے؟ پکنک تو بہت زیادہ آ رہی تھی، اب کی بار اوٹی، ماؤنٹ آبو، کوئی آبو کام نہیں آئے گا، آبو پھنس گئے بابو، ہو گئے بے قابو، صرف چلے گا عشق کا جادو، نبی کا پیغام، نبی کا اسلام، نبی کا نام، نبی کا کام، یہی اسی لیے پیدا ہوا ہے، نبی کو راضی کرنا ہے۔ ارے معمولی بات ہے، مدرسہ، اچھا مدرسے میں جو بن جاتا ہے تو پڑھنے والے کو طالب علم کہتے ہیں، اور جو اسکول میں پڑھنے آتا ہے اس کو بھی طالب علم کہتے ہیں۔ اسکول کی طرف جانے والے بچے کے لیے کوئی پر نہیں بچھایا جاتا، اہمیت سمجھو۔ ابھی میں عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عالم تو بہت اونچا مرتبے والا ہے، جو علم سیکھنے گھر سے نکلا، جب تک علم سیکھتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے رہتے ہیں۔ جب علم سیکھنے کی اہمیت، تو جہاں علم سکھایا جا رہا ہوگا اس عمارت کا کیا عالم ہوگا، اور اس عمارت میں جو حصہ لے رہے ہوں گے ان کا کیا عالم ہوگا، اور جو پڑھ کر عالم بن گئے، عالم بعمل، اور اسی عمل پر عمل کرتے رہے، اسی علم پر عمل کرتے رہے، یعنی علم دین سیکھ لیا، عمل بھی کرتے رہے، علم دین جان لیا، عمل بھی کرتے رہے۔ ہر وہ شخص جو علم دین جان بھی لے اور عمل بھی کرتا رہے، تو اگر وہ عبد القادر ہے تو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ معین الدین ہے تو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ قطب الدین ہے تو قطب الاقطاب بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نظام الدین ہے تو محبوب الہی بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ نصیر الدین ہے تو چراغ دہلی بنا دیا جاتا ہے، اگر سراج الدین ہے تو آئین ہند بنا دیا جاتا ہے، اگر علاء الحق ہے تو مخدوم گنج نواز بنا دیا جاتا ہے، اگر وہ اشرف ہے تو محبوب یزدانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں علم اور عمل کا زیور پہن کر اگر کوئی چل پڑے اور چلتے چلتے زندگی نبی کے